السلام علیکم ناظرین، آج ہم رینا ولاگ میں بات کریں گے کہ دیکھیے جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے سب سے پہلے کہ انتہائی افسوسناک خبر جو کہ ہمارے لیے بھی افسوسناک ہے، کوئی اتنی اچھی خوش بات بھی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ایک سچائی کی جیت بھی ہے۔ مودی سرکار نے اس میں کنسیشن کیا اور انہوں نے کانفرنس کیا، اعتراف کیا اس بات کا کہ ان کے سندور آپریشن سندور میں پچھلے سال 10 مئی میں 6 جو ان کے جوان تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے والے سے ان کے نام بھی شائع کیے گئے۔ کیوں انہوں نے اب بتایا اس سال، یہ بھی ہم بتائیں گے اس کی وجہ، اس کے والے سے افسوس ہے، لیکن آپ اگر کوئی انڈین دیکھ رہے ہو تو اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا کہ عام انڈین اسے کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کمنٹ سیشن میں ہمیں بتائیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اس کے علاوہ لبنان کی اور جو امریکہ کی ڈیل ہوئی ہے کل، اس میں اسرائیل کی ہی جیت ہے۔ حزب اللہ اسے ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کے چیف نے بھی کیا کیا باتیں کی ہیں، اور ان کے جو مظاہرے ہوئے ہیں کل سے، جو مظاہرے چل رہے ہیں لبنان میں، کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں ساؤتھ لبنان میں جو ان کے اسرائیل کی فوج جو گھسی ہوئی تھی، اور اس کی جو فوج کی گھسنے کی وجہ سے تقریباً 1 ملین لوگ، 10 لاکھ لوگ در بدر ہوئے ہیں، اور بیروت میں یہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے تھے۔ ان پہ کیا بیتی ہے، اور یہ ان کے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں سیکیورٹی فورسز کے، اور ان کے مظاہرے ہوئے ہیں، رات کو بھی مظاہرے ہوئے ہیں، اب پھر ان کے مظاہرے۔ اس کے علاوہ جو کل شپ پہ جو اٹیک کیا ہوا تھا ایران کی طرف سے اپنے حمس میں، اس کے پہ جو اٹیک پھر دوبارہ اس پہ جو کیا گیا تھا، جوابی حملہ کیا گیا تھا ٹرمپ کی جانب سے، کہ انہوں نے بھی اس پہ اٹیک کیا تھا، اور ان کے جو ڈرونز کے جو تھے ذخائر بقول ٹرمپ کے، ان پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ان کے جو ریڈار تھے، سالی ریڈار، ان پہ بھی اٹیک کیا تھا۔ لیکن اب یہ جو ہے انہوں نے، ایران نے اب اس کے بعد کیا کیا ہے، یہ سلسلہ نہیں رکا۔ یہ مجھے جو چیزیں دکھنے میں آ رہی ہیں، آنے کے جو بہت سے ممالک ہیں انٹرمیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، میڈیشن کا رول کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح پاکستان کر رہا تھا، اس طرح باقی عرب کنٹریز بھی۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنے 55 سے 56 لاکھ لوگ عرب کنٹریز میں رہتے ہیں، وہ میڈیٹ کرنا کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ اور ISGR کا کیا کہنا ہے اس کے حوالے سے۔ اور عمان کا ایک نیا آیا، عمان کے جو ہے حکمران، انہوں نے صاف کہا جی کہ یہ کتنا پہلے کتنا نہیں رہا، اب نئے ہرمس پر ٹیکس لگے گا۔ اس کے علاوہ ہم جیو نیوز کے حوالے سے بات کریں گے کہ جیو نیوز کو آخر ٹیمپرا نے پہلے بھی نوٹس جاری کیا تھا، جب انہوں نے لتا منگیشکر جی کی جو بہن تھی عائشہ بھوسلے جی کے وفات پر، انہوں نے وہ ان کی ایک ڈاکومنٹری پیش کی تھی کہ وہ ان کو راجہ تحسین پیش کیا تھا، اس پہ ایک نوٹس آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اب بین کر دیا، بند کر دیا، انہیں لائسنس معطل کر دیا۔ اس کی کیا وجہ بنی یہ ہم سب شروع کرتے ہیں، لیکن آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ آپ ہمارے میرا نیو چینل ہے، آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جو پچھلے سال آپریشن سندور ہوا، پہلے تو یہ لوگ مان نہیں رہے تھے، حالانکہ چائنا نے کہا تھا کہ اگر یہ اب پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے، پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے اگر آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں کسی اور ملک کے بھی ساتھ میں، انہوں نے دوسرے ممالک کے بھی نام لیے تھے، صرف اپنا نہیں کہا تھا، اور وہ بیٹھ کے دیکھتے کہ یہ آخر کہاں سے آئے تھے، یہ دہشت گرد، یہ کہاں سے چیزیں ہوئی تھی، اور انہوں نے، انڈیا نے نہیں مانا تھا۔ پھر اس کے چائنا کے بعد ان کے جو برطانوی وزیر خارجہ تھے پچھلے سال، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں انڈیا نے کوئی تسلی بخش چیزیں نہیں دی، ثبوت نہیں دیے کہ آیا یہ جو دہشت گرد تھے پاکستان سے ہی آئے تھے، یہ بھی ایک بات تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہ آپریشن سندور میں ہوا تو راج ناتھ صاحب نے، جو کہ ان کے رکشا منتری ہیں، ظاہر بات ہے منتری تھے، انہوں نے فلور پہ، اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے سب سے کے سامنے یہ کہا جی کہ ہمارا ایک بھی جہاز نہیں گرا، ہمارا کوئی فوجی شہید نہیں ہوا اس سارے سلسلے میں، اور ہم سے تو یہ سب کچھ پوچھنا چاہیے بجائے اس کی کہ آپ یہ پوچھیں کہ کتنے جہاز گرے، کیا گرا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مودی صاحب کا 56 انچ کا سینہ تھا اس ٹائم پہ، اور گودی میڈیا جو تھا، انڈین میڈیا، اور آپ کو تو سب کو پتہ ہے انہوں نے، انڈین میڈیا نے کیا کیا، کیونکہ جو جنگ ہو رہی تھی پاکستان کی اور انڈیا کی، تو اس کے بعد جو بیرون ملک کے جو تھے نا انٹرنیشنل میڈیا، وہ بھی دیکھ رہا تھا کوریج کے لیے، وہ اپنی رپورٹس بھی دیکھ رہا تھا، ان کی رپورٹس بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد تو انہوں نے بھی صاف کہہ دی کہ ریلائبل نہیں ہے۔ CNN نے ایک رپورٹ جاری کی تھی، جو CNN نے رپورٹ جاری کی، انہوں نے بھی صاف بتایا تھا ان لوگوں میں کہ ہمارے پاس باقاعدہ جو تھے پروفس ہیں کہ انہوں نے، انڈین گورنمنٹ نے ٹرمپ صاحب کو بھی کہا، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ جنگ بند ہو جائے، عرب ممالک سے بھی کہا تھا۔ اور عرب ممالک میں یہاں سے میں بتاتی چلوں، بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، کویت، کویت اور یہ جو UAE، ان دونوں نے کہا تھا پاکستان سے، اور بھی ممالک نے کہا تھا دیکھیے اب آپ اٹیک مت کیجیے گا،
ریٹیلیٹ مت کیجیے گا، دوبارہ اس کا جواب مت دیجیے گا. ایک ہم غزہ تو دیکھ ہی نہیں ہے، دوسرا غزہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہاں پہ پہلے بھی ہے، آپ کا علاقہ نہ یہ چلا جائے کچھ چیزیں. پاکستان نے جس قسم کا جواب دیا ویسے بہت ہی حیران کن تھا. لوگوں کو امید نہیں تھی، دوسری گورنمنٹس کو بھی امید نہیں تھی حساب کے حوالے سے. جب سی این این کی جو رپورٹ ہوئی تو ان کے ایک میڈیا ہاؤس نے یہ نا سی این این کی رپورٹ پبلش کی تھی. وہاں پہ جو تھا مودی کی صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ایک دن کے لیے اس کو بند کر دی، اس کی سروس جو تھی وہ بند کر دی تھی. یہ سارا کچھ ہے. اس کے علاوہ سے جو نام ان کے آ رہے ہیں، صوبیدار میجر پون کمار ہیں، رائفل مین سنیل کمار ہیں، یہ وی چکر بھی انہیں ملا ہوا ہے، انہیں یہ اعزاز ملا ہوا ہے. پھر ہے لانس نائک دنیش کمار ہیں. پھر ایویشن کے جو ہیں مرلی نائک ہے. اس کے علاوہ حولدار سنیل کمار سنگھ ہے، اور جو چھٹے ہیں وہ سارجنٹ سریندر کمار ہے. انہیں وایا میڈل ملا ہوا ہے، یعنی کہ وہ اپنے اچھے خاصے اپنی نام انہوں نے بنایا ہوا تھا اور اچھے خاصے ٹرینڈ تھے. حالانکہ ویسے جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی اگر یہ چائنا کی بات مان لیتا انڈیا اس ٹائم. اور جس طرح سے برطانوی وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ جی آپ ہمیں ثبوت بتا دیں، ہمیں بتا دیں، یہ چیزیں وغیرہ کر دیں، یہ جنگ نہ ہو، تو شاید اتنی شرمندگی. اور مودی میڈیا گورنمنٹ کو جو ہے، ان کی میڈیا اور ان کی گورنمنٹ دونوں ایکسپوز ہوئی ہیں. اس سے پہلے جو پاکستان کا جو رول تھا وہ کچھ اور تھا، انڈیا کا اور تھا. بالکل جو اس طرح تھا نا وہ اس طرح ہو گیا، پاکستان اوپر آ گیا، نیچے آ گیا. اپنی گورنمنٹ کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے، آپ کی فوج کی قابلیت کے حوالے سے، آپ کے سفارتی تعلقات کے حوالے سے، ان سب چیزوں کے حوالے سے بہت پیسے رائے ملی. ہمارے بہت سے ممالک کویت نے اپنے ویزے کھول دیے گئے. اس طرح جو لبنان میں جو ہوا ہے، جو مظاہرے چل رہے ہیں، 1 لاکھ لبنان جو ہے، لبنانی لوگ ہیں ساؤتھ لبنان سے، جنوبی لبنان سے، بیروت میں اور دوسرے شہروں میں کھلے بےچارے ویسے ہی پھر رہے ہیں. ان کے جو گھروں کا جو حال ہے، ٹوٹے ہوئے ان کے جو گھر ہوئے، ان پہ بمباری ہوئی ہے، یہ بےچارے کس لیے سب کچھ سہ رہے تھے. اس کے حوالے سے جو ڈیل ہوئی ہے، اس میں ڈیل میں کیا بات خاص کہی گئی ہے، وہ یہ کہی گئی ہے کہ جب تک حزب اللہ ڈی ویپن نہیں ہوتا، یہ اپنے ہتھیار نہیں اتار دیتا، چھوڑ دیتا، تب تک اسرائیل وہاں رہے گا ساؤتھ لبنان میں. اور یہ اس حزب اللہ کے جو چیف ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہہ دیجیے کہ یہ تو کھلا کھلا ایسے ہے جیسے اسرائیل کو آپ قانونی حیثیت دے رہے ہیں، اور یہ تب تک ہی یہاں ہمارے ملک میں رہ گئی تو جائے گا نہیں. اسرائیل کی یہ جیت ہے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، ایک دھچکا ہے. بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تو عجیب و غریب سی چیزیں، جو کہ ایران جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے پیس کا ہے، یہ تب تک ڈیل نہیں ہوگی، ہمیں پیس جنگ نہیں کروں گے جب تک کہ لبنان میں بھی جنگ ختم نہ ہو. لبنان میں جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے، اور حزب اللہ اس بات کو مان نہیں رہا. لبنان کی گورنمنٹ بھی چاہتی تھی کہ حزب اللہ اپنی کاروائیاں چھوڑ دے، اور اسرائیل بھی چاہتا تھا، یہ دونوں چاہتے تھے. لیکن ایران جو تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اسرائیل پہ اٹیک اس لیے وہاں سے کرتا تھا، وہی لبنان کی سائڈ سے، کیونکہ وہ غزہ میں اور فلسطینیوں کے لیے کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا. جنگی مجرم ڈکلیئر ہونے کے باوجود نیتن یاہو کو کسی نے بھی عالمی عدالت نے اسے کوئی سزا نہیں دی ہے. جے ڈی وینس نے کہا جی کہ تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا. البتہ اگر چاہتا ایران تو وہ فون کر کے بات کر سکتا تھا ہمارے ساتھ. اس سے ٹرمپ کی دھمکی پہ ISRSG نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا جی اگر یہی صورتحال ہے تو خطے میں کوئی بھی ان کا جو ہے نا میکا کی بیس نہیں بچے گی. جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے کویت میں، قطر میں اور بحرین میں جو فوجی اڈے ہیں وہاں پر بھی حملے ہو گئے ہیں. جبکہ اس سے پہلے ہی 1-2 دن پہلے خبریں آ رہی تھی کہ ایران اور UAE ہے جو اپنی ایئر لائنس کی جو ہے یہ فضائیں کھولیں گے، ایک دوسرے کے ملک میں جا سکیں گے اور تجارت بھی کر سکیں گے. آپ نے ہرمز کا کنٹرول ایران نے کہا جی کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم فیصلہ کریں گے. عمان نے بھی کہا ہے جی کل یہ کہ خطہ پہلے جیسا نہیں رہا، یہاں پہ ٹیکس لگے گا، ٹول ٹیکس لگے گا. یہ حوالے سے جیو پہ جو پابندی لگی جی 10 محرم پہ، جو انہوں نے 10 محرم کو ایک جو تھا ڈاکومنٹری پیش کی حضرت امام حسین کے حوالے سے. اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے جو کچھ تصویریں وغیرہ AI جنریٹڈ تھی، کچھ اس قسم کی تھی، شکل تو خیر نہیں بتائی تھی، لیکن اس پہ کچھ پیمرا کو اعتراضات ہوئے، جس پہ انہوں نے کہا جو قانونی کارروائی کرے گی، ان کا لائسنس معطل ہو گیا، ان کی نشریات بند ہو گئی ہیں. اللہ کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. سلوا خران میں فتنہ الہند مستنگ میں فورسز کا کام ہے، آپریشن جاری ہے.
حالانکہ یہ جو مودی صاحب نے پہلگام کے وادی پر جو سب کچھ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ خود بھی ایکسپوز ہوئے پوری دنیا کے سامنے، اب یہ کیا کر رہے ہیں افغانستان میں؟ افغانستان کے تھرو پاکستان میں جو ہے اپنی پروکسی وار کر رہے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑا. ہمارے کتنے ہی جوان جو بیچارے شہید ہوتے ہیں، یہ فورسز ہیں ہمارے، کتنے ہی محاذوں پہ ہم لڑ رہے ہیں. آپ کا اس سارے رائے میں کیا خیال ہے؟ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا. بہت شکریہ.